السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے مہینے میں شعبان کے دن یعنی 15ویں تاریخ کو بیڑ کے پتے سے نہاتے ہیں، تو بیڑ کے پتے سے نہانا یہ جائز ہے یا نہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، چلیے اس ویڈیو میں پوری بات آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ سن لیں کہ بیڑ کے پتے سے نہانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیوں جائز ہے، نہانا کیسے چاہیے، بیڑ کے پتے کو پانی میں کیسے شامل کیا جاتا ہے، وہ آپ سن لیں۔ بیڑ کے پتے سے نہانے کا طریقہ کیا ہے وہ سنیے۔ سب سے پہلے 7 بیڑ کے پتے آپ لے لیں، ٹھیک ہے، اس کو پیس دیں۔ اگر جیسے بھی آپ اس کو مکس کرنا چاہے، جو بھی طریقہ ہے آپ کے پاس، اس طریقے سے اس کو مکس کر کے اس کو پیس لیں۔ پھر اس کے بعد پانی میں رکھے اس کو ملا دے، پھر اس سے نہا لے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے وہ سنیں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں اگر نا اتفاقی ہے، گھر میں اگر جھگڑے ہوتے ہیں، مسکنسیپشن ہے، غلط فہمیاں ہوتی ہے، بات بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، بات بات پہ بحث ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری چیزوں کو ختم کرے گا اور محبت میں اثر ڈالے گا اور محبت کو پیدا فرمائے گا۔ 1 سال یعنی جس سال آپ اس پتے سے نہاتے ہیں، اس سال سے لے کر کے، اس دن سے لے کر کے اگلے آنے والے شعبان تک، اس بیچ میں جتنے بھی پرابلمز آپ کے گھر میں ہوں گے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ پہ اگر جادو ٹونا ہونے والے ہوں گے اور کوئی پرابلم آنے والی ہوگی، کوئی شیطان کا اثر ہوگا یا پھر کوئی بھی دقت پریشانی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں یہ برکت ہے۔ اور بیڑ کے پتے سے نہانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے، وہ دوسرا طریقہ سنیں۔ 7 پتے کو لے لیں اور 7 پتے کو لینے کے بعد اس کو گرم پانی میں ابال لے، اس کا تھوڑا وارم کر دے، اس کو گرم کر دے۔ گرم کرنے کے بعد اب جتنا زیادہ آپ گرم کر سکیں اپنے اکارڈنگ، آپ کو جتنا اچھا لگے اور جتنا آپ اس کو سہن کر سکتے ہیں، گرم کر لے۔ گرم کرنے کے بعد آپ اس کو دوسرے پانی میں ملا لے تاکہ زیادہ پانی ہو جائے، اور جتنے پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں اتنے پانی میں اس گرم پانی کو اور بیڑ کے پتوں کو مکس کر لے، ملا لے، پھر اس کے بعد نہا لے۔ یہاں رکی ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اگر جسے غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اسے میں بتا دوں کہ نماز کی طرح آپ وضو کر لے، پہلے نہانے سے پہلے نماز کی طرح وضو کر لے۔ جس طرح آپ نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح سیم ٹو سیم اسی طرح آپ کو وضو کر لینا ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ جو ہے پورے بدن پہ پانی پھیر لینا ہے۔ اور جب تک ڈالتے رہے جب تک پورے بدن بھیگ نہ جائے، پورے بدن ویٹ نہ ہو جائے، بدن کے کسی بھی عضو میں اگر سوکھا پن رہ گیا تو آپ کا وہ غسل ہوگا ہی نہیں۔ تو پورے بدن کو بھینگا لینا ہے، اچھی طریقے سے پورے بدن کو دھل لینا ہے، تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو میں نے جو بتایا تھا کہ بیڑی کے پتے کے نہانے کا طریقہ اور بیڑی کا پتے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، وہ کن کن کتابوں میں ہے اور کہاں سے ثابت ہے وہ سن لیں آپ۔ اس کو مصنف ابن رزاق، یہ بہت بڑے مصنف اور بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ بیڑ کے پتے سے نہانا چاہیے۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، یعنی فتح الباری میں اس کو ذکر کرتے ہیں، اور امام قسطلانی بھی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے بڑے علماء کرام، اتنے بڑے بڑے پائے کے مصنف اور اتنے بڑے مصنف جن کے لکھاوٹ میں، جن کے رائٹنگ میں ہم کبھی شک نہیں کر سکتے، انہوں نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ اس دن ہمیں نہانا چاہیے بیڑ کے پتوں سے، اگر ہم پرابلم اور پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، وہ بھی شعبان کے مہینے میں شعبان کی 15ویں رات کو اس پانی سے نہاتے تھے، یعنی بیڑ کے پتے کو پانی میں ملا کر کے نہاتے تھے اور پھر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ امام اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کام کیا ہے، تو ہمیں اور کرنا چاہیے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے بزرگان دین، اتنے بڑے بڑے علماء کرام نے اس فعل کو اپنایا ہے، تو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اگر بائی چانس بیزی ہونے کی وجہ سے اگر چھوٹ بھی جاتا ہے، نہیں بھی نہا پاتے ہیں، تو گناہ نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے اگر چھوڑ دیے تو، لیکن نہانا یہ بہتر ہے۔ آپ پریشانی اور مصیبت سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کے گھر میں برکتیں اور خوشیاں آتی ہے ان چیزوں کو فالو کرنے کی وجہ سے۔ اگر نہیں نہا پاتے ہیں تو آپ گنہگار نہیں ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں اور ان باتوں کو فالو کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔